ناز ہے، سجدے اور رونے کی یہ اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ تو ذات محترم، یہ واقعہ کربلا ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں سبق ہے۔ ایک اہم سبق سن لیں، اہم سبق یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے 72 تن قربان کروا دیے، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی، کیونکہ یزید فاسق تھا، وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا تھا، جھوٹ بولتا تھا، خائن تھا، کئی اس کے اندر برائیاں تھی۔ نماز رسول سے یزیدوں نے کیا مانگا تھا؟ ووٹ مانگا تھا۔ اس وقت بیعت کرنا آج کل کے ووٹ کی طرح تھی۔ نماز رسول نے 72 تن قربان کروا دیے، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کو ووٹ نہیں دیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے، اصل حسینی وہ ہے جو نماز رسول کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر ظالم و جابر حکمران بن جائیں، جو امریکہ کے غلام ہوں، جو حضور کی اہل بیت کے بھی بے ادب ہوں، جو ناموس رسالت کے غدار ہوں، اگر ایسے حاکم بیٹھ جائیں جو فرانس کا بدبخت ملعون کیمرون، جس نے ہمارے آقا کے گستاخانہ خاکے چھاپے، ہمارا وزیر اعظم اس کو جا کے ملے، ملاقات کرے، اس وزیر سے، اس حکومت سے، اس سیاستدان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا بے ادب ہے، نماز رسول کے، حضور کی عزت و ناموس کے غداروں سے دوستیاں بناتے ہیں، اور حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں کو، حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے والوں کو سزائیں دیتے ہیں، شہید کرتے ہیں، علماء کو، سادات کرام کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ وہ کسی پارٹی کا لیڈر ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے، حسین کا پیغام یہ ہے کہ ووٹ اس کو دو جو دین کو جانتا ہے، ووٹ اس کو دو جو دیانتدار ہے، ووٹ اس کو دو جو امانت دار ہے، ووٹ اس کو دو جو نواز رسول اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، حضور کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دینے والا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ اگر تم اچھے لوگوں کو ووٹ دو گے، تم حسینی ہو، حسین تم سے خوش ہوں گے، اللہ کے حبیب تم سے خوش ہوں گے۔ اگر تم نے ووٹ دیا، اس نے ہماری گلی بنائی تھی، ہماری سڑک پکی کی تھی، ہمیں تھانے سے چھڑوایا تھا، بے شک چور ہے، بے شک بدیانت ہے، بے شک ڈاکو ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے کیونکہ ہماری پارٹی کا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ حسینیت یہ ہے حق کے اوپر ڈٹ جاؤ، جو بندہ سچا ہے اس کے ساتھ چلو، جو درست بات کہے اس کی بات کو مانو، جو غلط کہے اس کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ یہ حسینیت ہے، یہ سب سے بڑا امام علی مقام کا کردار ہے۔ ذات محترم، ہمارا وقت ہو گیا، لیکن آخر میں یہ بتانا ضروری ہے، کل کا دن بڑا اہم ہے۔ کل کا دن یوم عاشور ہے۔ کل کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے سن لیں، کون سے کام ایسے ہیں جو 10ویں محرم کو کرنے باعث ثواب ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنا گناہ ہے۔ نمبر 1، 10ویں محرم کے دن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا باعث ثواب ہے۔ حدیث میں آیا، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے، اللہ اتنے درجے اس کے جنت میں بلند فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کل کے دن خاص طور پہ یتیموں کو تلاش کریں، غریبوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دوسرا کام جو کل کے دن ہمیں کرنا چاہیے وہ غسل کرنا ہے۔ روایت میں آیا، جو 10ویں محرم کے دن غسل کرے گا، اسے سوائے مرض الموت کے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ تیسرا عمل جو 10ویں محرم کو کرنا چاہیے وہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ جو سچی توبہ کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ چوتھا عمل 10ویں کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا، یہ باعث ثواب ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے، علماء نے لکھا یہ سرما ڈالنا حدیث پر عمل کی نیت سے ہو، نواز رسول کی شہادت کی خوشی میں نہ ہو، یہ بھی نیت آپ کی اچھی ہو۔ پانچواں عمل اہل و عیال کے اوپر کھانے میں وسعت کرنا۔ حدیث میں آیا، جو 10ویں محرم کو اہل خانہ کو اچھا کھانا کھلائے گا، پورا سال اللہ اس کے اوپر وسعت فرمائے گا، اس کے اوپر غربت نہیں آئے گی۔ چھٹا کام بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ حدیث میں آیا، جو 10ویں محرم کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے لمحہ بھر بھی اولاد، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک اور کام 10ویں محرم کو لوگوں کو کھانا کھلائیں، دودھ پانی کی سبیل لگائیں۔ روایت میں آیا، جس نے 10ویں محرم کو کسی
کسی کو پانی پلایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے لمحہ بھر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ 8واں عمل 10ویں محرم کو روزہ رکھیں۔ حضور نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ انبیاء بھی 10ویں کا روزہ رکھتے تھے اور حضور نے خود بھی 10ویں کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا، بلکہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کے اوپر امید ہے جو 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا میں نامی کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ہم سمیت کم سے کم 2 روزے رکھنے چاہیے، نامی 10ویں کا روزہ یا 10ویں 11ویں کا روزہ۔ اور آخر میں جلدی سے سن لیں، وہ کام جو 10ویں کے دن کرنے حرام ہیں، وہ کام جن کو کرنا گناہ ہے، شاہ لباس پہننا منع ہے، سینہ کو بھی کرنا، کپڑے پھالنا، ماتم کرنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، چاقو چھری سے بدن کو زخمی کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سرکار فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کرے۔ دوسرا حضور کا فرمان، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، سینہ کو بھی کی، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا 10ویں کے دن خاص طور پہ کالا لباس نہ پہنے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چھری بدن سے اپنے بدن کو زخمی کرنا یہ حرام ہے۔ اور یہ اتنا وقت نہیں ہے، نماز رسول نے شہید ہونے سے پہلے اپنی بہن سیدہ زینب کو امام حسین نے وصیت کی تھی، بہن سن میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ زینب بہن سن میرے شہید ہونے کے بعد تم نے ماتم نہیں کرنا، تم نے نوحہ نہیں کرنا، اپنے چہرے کو نہیں پیٹنا، اپنے سینہ کو بھی نہیں کرنی، یہ انہوں نے اپنی بہن کو وصیت کی ہے۔ لہٰذا کسی اہل بیت نے ماتم نہیں کیا، کسی نے نوحہ نہیں پڑھا، کسی نے اپنے گریبان کو نہیں پھاڑا، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے یہ کام کرنے منع ہے، ان کام کرنے والوں کو دیکھنا بھی منع ہے۔ جیسے یہ کام کرنے حرام ہے، جو لوگ بھی یہ کام کریں ان کی مجالس میں مت جاؤ، ان کے پاس کھڑے ہو کے یہ ٹی وی کے اوپر ان کو مت دیکھو، یہ کام کرنا بھی حرام، ان کام کرنے والوں کو دیکھنا بھی حرام۔ اللہ ہمیں نماز رسول کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔